جب امام علی مقام کے لاشے پر زینب آئی تو ماتم نہیں کیا. جیسے حسین پاک کا لاشا دیکھا فوراً زبان پہ جاری ہوا واہ محمدا واہ محمدا. یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں آقا؟ یہ آپ کا حسین جس کو آپ اپنی زبان چساتے تھے پیاسا شہید ہو گئے. یہ آپ کا حسین جس کو عید کے کپڑے میسر نہیں ہوتے تو آپ جنت سے جوڑے منگواتے تھے اس کے لیے. آج اس کو کفن بھی نہیں ہے. حضور آپ کہاں ہیں؟ اپنے حسین کی خبر لیجئے. حضور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے, خبر لیجئے. سیدہ زینب کبریٰ آقا کو پکارتی ہے اور ہمیں یہ مزاج دیتی ہے جب مصیبت آئے ماتم مت کرنا, شکایت مت کرنا, اللہ کے محبوب کو مدد کے لیے پکار لینا. اور یہی امام زین العابدین بھی کر رہے تھے. یوں کہتے ہیں ان القیا ریح الصبا. اس کے بعد رات آئی. وہ رات کیسی رات تھی؟ اس رات کو مورخین نے شام غریبہ کہا ہے, شام کربلا. اللہ اکبر. یوں تو ہر غریب کی شام عجیب ہوتی ہے. امام اہل سنت نے کہا جو مسافرت کی شام ہوتی ہے نا وہ بڑی عجیب ہوتی. صبح وطن پہ شام غریبہ کو دو شرف. یہ شام غریبہ وطن سے دوری کی شام ہے, مسافرت کی شام ہے. آج بھی جب ٹرینوں میں شام ہوتی ہے, بسوں میں شام ہوتی ہے تو مسافروں کے چہرے مرجھانے لگتے ہیں, کسی کی تھکن کی وجہ سے, کسی کی خوف کی وجہ سے. لیکن وہ شام کیسی تھی جس شام میں آرام نہیں تھا. پورا دن جو ہے لاشوں کو دیکھا, لاشوں پہ گھوڑوں کو دوڑتے دیکھا. جب شام آئی ایک قیامت لے کر آئی. شام ایک عجیب قیامت لے کر آئی. وہ حسین جس کے لیے نانا لمبے لمبے سجدے کر دیتے تھے, وہ حسین جس کو نانا اپنے سینے پہ بٹھاتے تھے, وہ حسین جس کے لیے نانا کہتے تھے حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان. وہ حسین جب پالنے میں روتے تھے تو نانا فاطمہ سے کہتے تھے فاطمہ میرے حسین کو مت رلایا کر. جب حسین روتا ہے تو میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے. وہ حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے, کفن نہیں ہے, کفن موجود نہیں, قبر کے لیے زمین موجود نہیں. جس کے نانا پوری کائنات کے مالک ہے, جنت کے مالک ہے, اس حسین کو دفن ہونے کے لیے زمین نہیں, اس حسین کو کفن کے لیے کپڑا نہیں. 6 مہینے کا لاشا کچلا ہوا رکھا ہوا ہے. ہم شبیہ رسول علی اکبر کا لاشا کچلا پڑا ہے. شام آتی ہے سب لوٹ لیا گیا. زینب کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا خنجر ہے. بیبیاں کھلے سر آسمان کے نیچے ہے. فرات کی لہروں کی آواز بلند ہو رہی ہے. بچے بے ہوش ہیں. زینب اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر کے ایک ٹوٹا ہوا خنجر ادھر سے ادھر لے کر گھومتی ہے. خبردار اب کوئی آنے نہ پائے. ایسے میں کیا ہوا, یزیدیوں نے حر کی بیوی کو کہا, حر کی بیوی یہ جو عورتیں وہاں موجود ہے وہ سب کے سب یزید کی قیدی ہے. اگر ان کو کھانا پانی نہیں ملے گا وہ سب مر جائے گی. ہم کیا پیش کریں گے یزید کے سامنے؟ کچھ نہیں دیں گے تو انعام کیسے ملے گا؟ جاؤ حر کی بیوی پہلے تم ان بیویوں کو پانی پلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تم جاؤ گی تو پانی لیا جائے گا ورنہ نہیں لیا جائے گا. حر کی بیوی پانی لے کر آتی ہے. 3 دن گزر چکے, 3 راتیں گزر چکی. بچہ پیاسا ہے, بیمار زین العابدین پیاسے ہیں. حر کی بیوی پانی لے کر آتی. آپ کو حیرت ہوگی, خواتین کو بھی حیرت ہوگی, آخر حر کی بیوی اس خیمے میں کیسے تھی, یزیدیوں کے خیمے میں؟ تو اس کی وجہ یہ تھی حر جو تھا وہ یزید ہی کا آدمی تھا. 1000 کا لشکر لے کر امام کو قیدی بنانے کے لیے آیا تھا, لیکن حر اچانک پلٹ کر کے امام کی طرف آ گئے. وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا تھا کہ حر نے جب امام سے کہا کہ حسین میں تمہیں قیدی بنانے کے لیے گرفتار کروں گا تمہیں. امام نے کہا تھا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ حر نے کہا تھا ہاں میں تمہیں گرفتار کر کے لے جاؤں گا. میرے حسین کی زبان سے ایک جملہ نکلا, حر تیری ماں تجھ پر روئے. حر نے کہا حسین
آپ کہتے ہیں میری ماں مجھ پہ روئے، آپ نے میری ماں کو بہت سخت بات کہی، اگر آپ کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا نا تو میں بھی اس کو جواب دیتا، لیکن میں آپ کو جواب نہیں دوں گا۔ آپ کو گرفتار تو کر سکتا ہوں لیکن فاطمہ کی توہین نہیں کر سکتا۔ فاطمہ میرے نبی کی بیٹی ہے، توہین نہیں کر سکتا۔ اللہ کو حور کی یہ ادا اتنی پسند آئی، جو فاطمہ سے محبت کرے وہ جہنم میں کیسے جائے۔ این موقع پہ اللہ نے حور کو پلٹنے کی توفیق عطا کی۔ آقا نے یہی تو فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے جس کے دل میں فاطمہ سے محبت ہوگی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ حور کی بیوی اسی لیے ادھر تھی کیونکہ اچانک حور جنگ کے ماحول میں آ گئے تھے، پانی لے کر آئی، زینب نے ٹوٹا ہوا خنجر آگے کیا، کہا خبردار، کون ہو؟ بہت لوٹ چکے ہو، اب کیوں لوٹنے کے لیے آ رہے ہو؟ جو لوٹنا ہے صبح لوٹ لینا، اب تو ہمارے پاس چادریں بھی نہ رہی، اب لوٹنے کیا آئے ہو؟ حور کی بیوی نے کہا بی بی میں آپ کی کنیز ہوں، حور کی بیوی ہوں، مجھے ملنے کی اجازت دی جائے۔ زینب نے ملنے کی اجازت دی، سیدہ زینب کے پاس آئی، حور کی بیوی نے کہا بی بی میں حور کی بیوی ہوں، پانی لے کر آئی، پانی لے لو، پانی قبول کر لو۔ اب سیدہ زینب نے جب پانی کا کٹورا دیکھا، دن بھر کا پورا ماحول یاد آ گیا، کہا حور کی بیوی میرا معصوم اصغر جب تڑپتا تھا پانی کے لیے اس وقت تو کہاں تھی؟ میں معصوم اصغر کو شیعوں کی اصطلاح کے مطابق نہیں کہتا، لغوی معنی میں معصوم کہتا ہے، جسے علامہ ارشد القادری علامہ مشتاق نظامی کہا کرتے تھے۔ حور کی بیوی سے کہا زینب نے، حور کی بیوی کہاں تھی تم جب میرا 6 مہینے کا معصوم پسلیوں والا پانی کے لیے تڑپ تڑپ کر جان دے گئے؟ حور کی بیوی ہم شبیہ رسول، جب میرا علی اکبر پیر زمین پہ رگڑتا تھا پانی کے لیے تو کہاں تھا؟ لے جا یہ پانی میں نہیں پیوں گی، لے جا۔ حور کی بیوی نے کہا بی بی میں اہل بیت کی محب ہوں، اگر میں پانی واپس لے گئی تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ سیدہ نے کہا لے جا، مجھے تیرا پانی نہیں چاہیے۔ تو اس نے کہا بی بی آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لو۔ جب ماں کی بات آئی، سیدہ فاطمہ کا نام آیا، پانی قبول کر لیا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کا کٹورا جب سیدہ زینب کے ہاتھ میں آیا تو زینب نے کہا 3 دن کی پیاسی ہے زینب، 3 دن اور 3 رات کی پیاسی ہے، 4تھا دن شروع ہونے والا ہے، لیکن قربان یہ زینب ہے۔ زینب کہتی ہے نانا کی حدیث یاد آ رہی ہے، نانا نے فرمایا جب کھانے اور پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ، پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ۔ میرے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے، میں پہلے اسے پلاؤں گی پھر خود پیوں گی۔ اے میری بہنوں غور کرو، 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد بھی زینب نے حضور کی حدیث کو ترک نہیں کیا۔ تم ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاتی ہو اور آقا کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکی ہو۔ آقا کے فرامین کا کوئی لحاظ نہیں، گھر جہنم کدا بن چکا ہے۔ میوزک کی آواز، گانوں کی آواز، عیاشیاں، آوارگی، برائی، یہ سب ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے اور گھروں کو جہنم کدا بنا چکے ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا سکینہ کہاں ہے؟ نانا کی سنت ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ پھر خود کھانا پینا۔ پتا چلا کہ سکینہ تو شہربانوں کی گود میں بے ہوش پڑی ہے۔ پانی کے چھیٹے دیے، سکینہ کو ہوش آیا۔ سیدہ سکینہ سے سیدہ زینب نے کہا بیٹی دیکھو حور کی بیوی پانی لائی، توجہ کریں اہل بیت کے گھر کا ماحول کیا ہے، کیا ماحول بنایا تھا ان لوگوں نے اپنے گھر کے اندر، سنتوں پر عمل کا، شریعت کا۔ سیدہ زینب نے کہا سکینہ لو بیٹی پانی پی لو۔ حور کی بیوی پانی لے کر آئی۔ سکینہ نے پوچھا پھوفی آپ نے پانی پی لیا ہے؟ آپ پانی پی چکی ہے؟ سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹا، نانا کی حدیث ہے جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ، چھوٹوں کو کھلاؤ پھر خود کھانا پینا۔ بیٹی تم سب سے چھوٹی ہو، تمہاری عمر 7 سال کی ہے، لو پہلے تم پی لو، ہم بڑے ہیں بعد میں پی لیں گے۔ سکینہ نے جیسے حدیث سنی، 7 سال کی ہے سکینہ،
جیسے حدیث سنی پانی کا کٹورا ہاتھ میں لیا اور میدان کربلا کی طرف دوڑ پڑی. ننھی سی سکینہ چھوٹی سی بچی ہے، نانا کا فرمان سنا، پانی پیا نہیں، کربلا کی طرف پانی لے کر دوڑ پڑی. ام کلثوم جو سیدہ زینب کی سگی بہن ہے اور سیدہ زینب دونوں پیچھے دوڑ پڑی. بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ بیٹی ادھر لاشیں کہاں جا رہی ہو؟ جب سیدہ سکینہ کو گود میں اٹھا لیا اور زینب نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ کہتی ہے پھوپھی آپ اتنی جلدی بھول گئی، نانا کا فرمان ہے نا کہ کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ. پھوپھی میں تو 7 سال کی ہوں نا، میرا بھیا اصغر تو 6 مہینے کا، میں اصغر کو ڈھونڈتی ہوں تاکہ پہلے اصغر کو پلا کر خود پانی پیوں تاکہ میں نانا کی سنت پہ عمل کر سکوں. یہ نبی کے گھر کا ماحول تھا، یہ اہل بیت کے گھر کا ماحول تھا کہ 7 سال کی بچی بھی نانا کے فرمان کے خلاف 3 دن کی پیاسی، جو پیاس سے بے ہوش ہے. حدیث پہنچی سکینہ کو، سیدہ سکینہ کو حدیث پہنچی تو سکینہ اس حدیث پر عمل کر رہی ہے. یہ ہے ان خواتین کا حال. اس کے بعد وہ قافلہ صبح ہوئی، صبح کے وقت وہ قافلے پر ایک عجیب آفت آئی. جب سورج نکلا ہے تو ایک عجیب قیامت لے کر نکلا. جب اب تک جن بیویوں کی دوپٹے چھینے تھے اب ان کے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا گیا، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. یہ شیعوں کی روایت نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے جس کتاب کی تصدیق کی ہے اس میں لکھا ہوا ہے. ان بیویوں کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈالی گئی، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی. وہ بیمار جس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی اس کے گردن کے اندر توق ڈالا گیا اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیویوں کو بٹھایا گیا. سیدہ زینب نے کہا یزیدیوں ہمیں لے کر چلنا چاہتے ہو کوفہ؟ ایک شرط پہ میں چلوں گی کہ مجھے حسین کے لاشے کے قریب سے لے کر چلوں. جب امام علی مقام کے لاشے پر زینب آئی تو ماتم نہیں کیا. جیسے حسین پاک کا لاشا دیکھا فوراً زبان پہ جاری ہوا واہ محمدہ واہ محمدہ، یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں آقا؟ یہ آپ کا حسین جس کو آپ اپنی زبان چساتے تھے پیاسا شہید ہو گئے. یہ آپ کا حسین جس کو عید کے کپڑے میسر نہیں ہوتے تو آپ جنت سے جوڑے منگواتے تھے اس کے لیے، آج اس کو کفن بھی نہیں ہے. حضور آپ کہاں ہیں؟ اپنے حسین کی خبر لیجئے. حضور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے، خبر لیجئے. سیدہ زینب کبریٰ آقا کو پکارتی ہے اور ہمیں یہ مزاج دیتی ہے جب مصیبت آئے ماتم مت کرنا، شکایت مت کرنا، اللہ کے محبوب کو مدد کے لیے پکار لینا. اور یہی امام زین العابدین بھی کر رہے تھے. یوں کہتے ہیں ان القیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم ادرکنی زین العابدین یا رحمت للعالمین، ادرکنی زین العابدین یا رحمت للعالمین، یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین آپ زین العابدین کی مدد فرمائیں. پھر وہ قافلہ چلا ہے. مجھے تو چونکہ کربلا بیان نہیں کرنا ہے، سیدہ زینب کو بیان کرنا ہے. وہ قافلہ چلا ہے تو امام زین العابدین رسی پکڑ کر کبھی بیٹھتے ہیں، بیماری کی وجہ سے چلا نہیں جاتا. زین العابدین پہ چابک پڑتے. سیدہ زینب کہتی ہے زین العابدین میرے بیٹے علی اوسط صبر کرنا، اس لیے کہ یہ یزیدی ظلم کے لیے پیدا ہوئے اور ہم آل محمد صبر کے لیے پیدا ہوئے. زین العابدین کی ہمت بنا. وہ قافلہ کوفہ پہنچا. جب کوفہ پہنچا ہے وہ قافلہ تو بیبیوں نے اپنے چہرے پر تو بال ڈال ہی رکھے تھے. یہ حالت دیکھی تو کوفہ والوں کو پتا چلا کہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ آیا ہے. وہ چھتوں پہ چڑھ کے سینہ پیٹ رہے. یہ سینہ کون پیٹتا ہے پتا ہے؟ جس سینے میں ابو بکر عمر کی محبت نہیں ہے وہ سینہ اسی قابل ہے کہ وہ پیٹا جائے. اس کی سزا ہے یہ.
جس سینے میں شیخین کی محبت نہیں ہے وہ پیٹا جانے کے قابل ہے. یہ ہم سنیوں کا سینہ ہے جس میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت موجود ہے. ہم سینہ پیٹنے کو دل کی توہین سمجھتے ہیں, سینے کی توہین سمجھتے ہیں, کیونکہ جس میں اہل بیت کی محبت ہو وہ سینہ پیٹا جائے یہ اہل بیت کی توہین ہے, یہ صحابہ کی توہین ہے. وہ سینے پیٹ رہے تھے اور چلا رہے تھے ہائے کیا ہوا, ہائے حسین, ہائے حسین, وائے حسین, وائے حسین. وہ چلا رہے تھے. سیدہ زینب نے کہا, ایک عجیب واقعہ مورخ نے لکھا ہے, جب کوفہ پہنچے تو تاشے بج رہے تھے, ڈھول پیٹے جا رہے تھے, ڈھول بج رہے تھے. آج بھی کچھ یزیدی بجاتے ہیں اور اس کو نام اہل بیت کی محبت کر دیتے ہیں. میں ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں, اہل بیت کی محبت میں ڈھول بجانے والوں, اتنا شوق ہے نا کسی کی شہادت پہ ڈھول بجانے کا, تو جب تمہارا باپ مرے اور اس کی لاش گھر میں پڑی رہے تو ذرا جب بجا کر دیکھنا کہ کسی کی میت پر ڈھول بجانے کا لطف کیا ہے. اپنے باپ کی میت پہ ڈھول نہیں بجاتے, اور امام علی مقام کی شہادت پہ ڈھول بجاتے اس کو چشتیت کا نام دیتے ہو, اسے تصوف کا نام دیتے ہو, اسے اہل بیت کی محبت کا نام دیتے ہو. شرم کرو. یزیدی ڈھول بجا رہے تھے. وہ سیدہ زینب تھی. زینب نے کہا مجھے 2 جملے کہہ لینے دو, 2 جملے. یزیدی نہیں کہنے دینا چاہتے تھے. زینب نے اپنے گھٹنوں کو اونٹ کی پیٹھ پہ رکھا اور کہا لوگوں سنو, میں زینب بنت فاطمہ ہوں. پورے کوفہ کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا. اور اس کے بعد زینب نے کہا خوشیاں منا رہے ہو, ڈھول بجا رہے ہو, اور اے ماتم کرنے والوں تم ماتم کر رہے ہو. غم اور خوشی کا ملا جلا ماحول اور اہل بیت کا قافلہ ہے. زینب کہتی ہے کیا تم نے خط لکھ کر میرے بھائی کو نہیں بلایا تھا, حسین کو نہیں بلایا تھا؟ دھوکہ دیا تم نے, تلواریں بنو امیہ کے ساتھ کر دی. کوفہ والو تم پر اللہ کی لعنت ہو, اور دنیا دیکھے گی جب تک تم اور تمہاری نسل زمین پہ باقی رہے گی تم اسی طرح سینہ پیٹتے رہو گے, لیکن خون حسین کا قرض تمہارے سر سے کبھی نہیں اترے گا. آج جو عراق کی حالت ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو درست فرما دے. عراق بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عراق کبھی چین کی سانس نہیں لے گا, کبھی بنے گا پھر اجڑے گا, کبھی بنے گا پھر اجڑے گا, کبھی بنے گا پھر اجڑے گا. اس لیے کہ عراق اس زمین کا نام ہے جس پر اہل بیت کے خون کے دھبے لگے ہوئے. وہ خون کبھی ان کو قیامت تک چین سے رہنے نہیں دے گا. اللہ رحم و کرم فرمائے. یہ حال ہے. سیدہ زینب پہنچی ہے وہاں پر کوفہ کے گورنر ہاؤس میں. عبداللہ ابن عفیف ایک نابینا صحابی تھے, وہ وہاں موجود تھے. ان کی بینائی نہیں تھی. اس وقت تو ابن زیاد بدنہاد نے بانی فساد نے کہا کہ کذاب ابن کذاب قتل ہوا معاذ اللہ, اور امیر المومنین یزید کو فتح ہوئی لعنت اللہ علیہ. اس پہ بھی لعنت جو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے, اور یزید پر بھی لعنت. یزید وہ کمبخت ہے جس پر تینوں ائمہ نے لعنت کی, اور تینوں ائمہ کا اجماع ہے یزید پہ لعنت کا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے. اور یزید وہ پلید ہے. مدارج النبوہ جلد اول میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یزید کہتا تھا اگر مجھے موقع ملے گا تو میں عائشہ کے ساتھ نکاح کروں گا. یہ جملے نے کیا رسول اللہ کو اذیت نہیں پہنچائی ہوگی؟ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ یزید نے شعر پڑھا ہے کہ اگر محمدی بن کر شراب پینا جائز نہیں تو عیسائی بن کر شراب پی لیا کرو. اس ظالم نے شعر پڑھا ہے, تذکرۃ الخواص میں لکھا ہوا ہے کہ محمد پر کوئی وحی نہیں آئی, محمد پر کوئی فرشتہ نہیں آیا, محمد نے حکومت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا. یہ اس کمبخت کے اشعار ہے. وہ لعنتی نہیں ہے تو اور کیا ہے, وہ بدبخت نہیں ہے
تو اور کیا ہے، اتنا کمینہ اور کمبخت کا نام یزید ہے۔ اس کو ابن زیاد نے امیر المومنین کہا۔ سیدہ زینب غصے میں آ گئی، اور اس کے بعد کوفہ کے گورنر ہاؤس میں جب سیدہ زینب نے زبان کھولا اور خطبہ شروع کیا تو اہل کوفہ رو رو کر نڈھال تھے۔ عبداللہ ابن عفیف جو کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کے دربار میں موجود تھے، آپ لوگوں سے پوچھتے تھے علی کی شہادت کو تو عرصہ بیت چکا، علی کی آواز کہاں سے آئی؟ اس انداز اس خطبے میں علی کا لہجہ ہے، یہ آواز علی کی آواز ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ علی نہیں ہے، یہ بنت علی زینب ہے۔ کرے یہ عورت ہو کر، توجہ فرمائے میری بہنیں، یہ عورت ہو کر علی کی آواز میں خطبہ دیتی ہے۔ جب ابن عفیف نے پوچھا زینب تو بیٹی ہے علی کی، علی کی آواز میں خطبہ دینے کی وجہ، تو زینب کہتی ہے کیا تمہیں نہیں معلوم، میرے نانا کی حدیث ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے، تو مجھے خطبہ دینا یہ میری مجبوری ہے، لیکن میں نے علی کی آواز نکال کر اپنی آواز کو پردے میں کر دیا۔ دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے۔ زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنی آواز کو بھی علی کی آواز کا لہجہ دے کر پردے میں کر دیا۔ زینب اس خاتون کا نام ہے۔